السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ سورہ فرقان میں رب العالمین نے شیطان کے بندوں، نفس کے بندوں، دینار و درہم کے بندوں کے نہیں بلکہ رحمان کے بندوں کے کچھ اوصاف صفات کو بیان کیا ہے، اور پہلے ان کے اخلاقی اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جس سے اسلام میں اخلاق کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ ان کی پہلی پہچان و نشان اور امتیازی شان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور رحمان کے بندوں کے سامنے بھی بڑائی اور فخر کا اظہار نہیں کرتے، تواضع سے کام لیتے ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز و عمل اور سیرت و کردار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب و کمزور صحابہ کی دعوت قبول کرتے تھے، چٹائی پر سوتے تھے، گھریلو کاموں میں گھر والوں کا تعاون کرتے، پھٹے ہوئے کپڑے خود سی لیا کرتے، اپنی تعریف میں غلو کرنے سے منع کرتے تھے، صحابہ سے اس طرح گھل مل جاتے تھے کہ آنے والا شخص آپ کو پہچاننے سے قاصر رہتا تھا، مریضوں کی عیادت کرتے تھے، جنازے میں شریک ہوتے تھے، کمزوروں کے کام آتے تھے۔ اسی طرح ان کی دوسری پہچان شناخت نشان یہ ہے کہ جب بے علم و بدخلق لوگ ان سے جاہلانہ باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو سلام ہے۔ سلام سے مراد یہاں اعراض اور ترک بحث ہے، یعنی وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں، اعراض و درگزر اور کنارہ کشی کی پالیسی اختیار کرتے ہیں، بے فائدہ بحث نہیں کرتے، نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ انسان جب ہر شخص سے الجھنے کی کوشش کرنے لگے، اسے مزہ چکھانے اور بدلہ لینے پر آمادہ ہو جائے تو پھر وہ الجھ جائے گا، اس کی ترقی رک جائے گی اور اس کا ذہنی سکون چھن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جذبہ انتقام سے دور رہنے کی تعلیم دی ہے، اور اس کے لیے عفو و درگزر کی روش اختیار کرنے اور چشم پوشی کرنے کا حکم دیا ہے۔ خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاہلین، یعنی جس سے غلطی ہو جائے اسے معاف کر دو، اسے قول جمیل و عمل حسین کا حکم دو اور جاہلوں کو نظر انداز کر دو۔ اس آیت سے متعلق امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اخلاق سے متعلق یہ قرآن کی سب سے جامع آیت ہے۔ اس میں ایک داعی کے لیے 3 بڑی بنیادیں باتیں بتائی گئی ہیں: صبر کرتے ہوئے عفو درگزر سے کام لینا، نیکی اور بھلائی کا حکم دینا، اور جاہل یعنی جذباتی اور مشتعل مزاج لوگوں سے اعراض کرنا۔ واضح رہے کہ انتقام کا جذبہ شیطانی فعل ہے، یہ کسی انسان کے لیے مناسب نہیں، انسانیت کے خلاف ہے، شرافت کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو دھتکار دیا، قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ نے کہا تو یہاں سے حقیر اور پھٹکارا ہوا بن کر نکل جا، تو اس نے انتقامی جذبے کے تحت یہ چیلنج کیا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاتا اور گمراہ کرتا رہوں گا۔ اس نے کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا اس لیے میں تیری سیدھی راہ پر ان کے گھات میں بیٹھا رہوں گا۔ اس زمانے میں بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں، آپس کی دوریاں ہیں، باہمی نفرت و عداوت ہیں، میاں بیوی، بھائیوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے درمیان تلخیاں ہیں، تعلقات ختم ہو رہے ہیں، رشتے پامال ہو رہے ہیں۔ ہمارے سماج میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو بڑے جاہل منافق ہوتے ہیں، وہ دل کے بڑے سخت اور حاسد ہوتے ہیں۔ ایسے ماحول میں اگر ہم پرسکون زندگی چاہتے ہیں، عزت و وقار کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، رشتے و تعلقات کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، الجھنوں سے خود کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں دین اسلام کے ان واضح ہدایات کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہم بیوقوفوں کو نظر انداز کریں، جاہلوں سے اعراض کریں، بدخلقوں سے اجتناب کریں، اور اپنے اندر صبر و تحمل کا، عفو و درگزر کا جذبہ پیدا کریں، اپنے سینے کو کشادہ رکھیں، بدلے کی بھاؤنا نہ رکھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فاصفح الصفح الجمیل، پس آپ لوگوں سے خوش اسلوبی کے ساتھ درگزر کر جائیے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، پس آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجیے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے۔
وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہم تمہیں سلام کہتے ہیں، ہم نادانوں کی دوستی نہیں چاہتے ہیں۔ یہ اخلاق قرآنی ایک مؤثر ہتھیار ہے، تحفظ کا بہترین ڈھال ہے اور دوائے شافی ہے۔ ذرا ہم اپنے اخلاق عظیم کے حامل اکمل و اجمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی تربیت فرمائی اور حسن ادب کی نعمت سے سرفراز کیا۔ آپ نے اپنی دعوت کے آغاز میں مذاق اڑانے والے مشرکوں سے اعراض کیا، اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، ان دشمنوں کو معاف کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھیوں اور آپ کی دعوت کے خلاف سازشیں اور تدبیریں کر رہے تھے۔ پھر اللہ نے ان کو ذلیل کیا اور اپنے دین، رسول اور اہل ایمان کو غالب کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ مصطح بن اثاثہ کی کفالت کرتے تھے، لیکن جب واقع عفک کے موقع پر ام المومنین عائشہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں منافقین کی پیدا کردہ افواہوں میں شریک ہو گئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ اب کبھی بھی وہ مصطح پر خرچ نہ کریں گے۔ اس موقع پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم میں سے جو فضل و کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں، مسکینوں اور مہاجروں کو دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے؟ اللہ معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں، واللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے۔ اور پھر آپ مصطح پر پہلے کی طرح خرچ کرنے لگے اور فرمایا، واللہ کبھی بھی خرچ کرنا بند نہ کروں گا۔ اس آیت کریمہ سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی کہ مومن کو اخلاق کریمانہ اختیار کرنا چاہیے، لوگوں کی لغزشوں، کوتاہیوں کو معاف کر دینا چاہیے، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ سامعین و سامعات، یہ ہے اسلام کی زرعی تعلیمات اور ہمارے سلف صالحین کے بلند کردار۔ کاش ہم باہم الجھنے، انتقام لینے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی منفی سوچ سے نکل کر اپنے بھائیوں بہنوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے، بدخواہوں احمقوں سے پنگا لینے کے بجائے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں نظر انداز کر دیتے۔ یہی اللہ کے متقی و نیک بندوں کا شعار ہے، فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون۔ پس آپ ان کی طرف سے منہ پھیر لیجئے اور کہہ دیجئے کہ تمہیں سلام کرتا ہوں، پس انہیں عنقریب اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور یہ مزاج اس وقت بنے گا جب تواضع ہوگا، دل نرم ہوگا اور دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ جاہلوں کو سلام اس وقت کہیں گے جب ہم حسن سیرت، صبر و تحمل اور بلندی اخلاق کے حامل ہوں گے اور اللہ سے اس اجر و ثواب کے طالب بھی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ انہی لوگوں کو ان کے صبر و استقامت کی بدولت جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا اور اس میں دعائے خیر و سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔